حضرت بایزید بسطامی کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے کبار اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کی ذات بابرکت ہم میں سے ایسی ہے جسے جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت فرشتوں میں سے ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ توحید کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ حیران و سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور ذکر کر رہا تھا کہ میرے دل میں نداء سنائی دی کہ اے بایزید، در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو جا۔ اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ میں پھر اس وسیع کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کس بارے میں فرما برداری کروں یا کیا کروں۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے رائب در سمان کے بڑے رائب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر منبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا منبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کے منہ پر کسی نے لگام رکھ دی ہو۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو کرنے سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں، آپ کے علم کی اقتدار کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میں اس لیے نہیں بول رہا کہ تم میں سے ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی زمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً سے چند سوالات کروں گا، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی اور یا ذلت ہوتی ہے۔ سب نے کہا آپ جس طرح چاہیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ تو وہ بڑا راہب منبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دیا تو ہم تجھے بخش دیں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے گی، اور وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے گی۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے؟ الزاریات ذروا کیا ہے؟ الحامیات وکرا کیا ہے؟ الجاریات یسرا کیا ہے؟ المقسمات امرا کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے؟ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جو نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلتی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ ہی زمین سے نکلا ہو، وہ 4 جو نہ باپ کی پوچھ سے پیدا ہوا ہو اور نہ ہی ماں کی شکم سے، پہلا خون جو زمین میں بہایا گیا ہو۔ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز
جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو یہ کیا ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، تاوا کیا ہے، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں ہیں، وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں، وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو، نکیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد البلد کیا ہے، تم ورم کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور وہ نہ انسان ہو نہ جن اور نہ ہی فرشتے ہوں، یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ، وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ رہنا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا سوال تھا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہیں، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش کرسی اور قلم ہیں، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس، اور وہ 5 جن کا چھٹا نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 فرض روزے ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جن کی تعداد 11 ہے، ان کا 12واں بھائی کوئی نہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے یعنی 12 مہینے ہیں، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ اور تم نے سوال کیا ہے کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں، اور الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی اور شمالی، اور الحاملیات وکرا بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جب ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا پانی ایک شیشی میں بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور وہ 4 جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کی شکم سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہیں، اور پہلا خون ناحق جو زمین میں بہایا گیا ہو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا،
اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا علیہ السلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہیں۔ باقی رہا افضل دریا وہ سیہون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ تامہ کیا ہے؟ تامہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، جبکہ باقی 3 اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو، حج اس پر فرض بھی نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں، کہ مغز، سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نقیر، قطمیر، فتیل، سبد البد، تمورن کے معنی دریافت کی ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد البد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی مخلوق کو تم ورم کہا جاتا ہے۔ گدھا ہنگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے اللہ تعالیٰ ناجائز ٹیکس لینے والے پر لعنت فرمائے۔ کتا بھونکنے میں کہتا ہے دوستیوں کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہے۔ بیل اپنے ٹکرانے میں کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ گھوڑا ہنہنانے میں کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا۔ جب جنگجو لڑتے ہیں اور مردان کا لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اونٹ بلبلانے میں کہتا ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ مور اپنی چیخ و پکار میں کہتا ہے وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا، یہ سب اس کی شان کے لائق ہے۔ بلبل نعمتوں میں کہتا ہے اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود، پاک ہے خدائے جبار۔ ناقوس اپنی آواز میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہیں اور نہ فرشتے ہیں، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہو جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب نہ دے سکے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے،
اگر وہ جواب بتا دوں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک آواز کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو وہاں موجود سب پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زناور وہیں توڑ دیے۔ غیب سے ندا آئی، اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔